الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. او كما قال عليه الصلاة والتسلیم. میرے مکرم اور محترم نوجوانان اسلام اور عزیز بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان ہوا، کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جمعہ کی نماز کو ادا کرنے کے لیے جمع فرمایا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم سب جانتے ہیں کہ آج سے عیسائی نیا سال شروع ہوا ہے۔ 2021 آج سے شروع ہوا ہے۔ جب بھی کوئی سال شروع ہوتا ہے، چاہے وہ قمری ہو یا شمسی ہو، چاہے وہ اسلامی سال ہو یا انگریزی سال ہو، تو ہمیں اس پر کیا کرنا چاہیے، ہمارا معاشرہ اس پر کیا کرتا ہے، اور شریعت ہمیں اس بارے میں کیا تعلیم دیتی ہے، کیا تاکید بیان فرماتی ہے، ہمیں سب سے پہلے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ساتھی آگے تشریف لائے، جگہ خالی ہے، آگے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ جب کوئی سال شروع ہوتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے زمانے کی، اللہ رب العزت قسم کھا رہے ہیں، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان جتنے بھی بستے ہیں سب کے سب خسارے میں ہیں۔ اس کے بعد یہ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ کون لوگ ہیں جو خسارے سے الگ ہوئے ہیں؟ کون لوگ ہیں جن کا نمبر آیا ہوا ہے؟ کون لوگ ہیں جنہوں نے فارم بھرا تھا اور ان کو چن لیا گیا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے۔ اعمال صالحہ کس کو کہا جاتا ہے؟ عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ اس عمل کو کہتے ہیں جس عمل کے کرنے پر اللہ رب العزت کی رضامندی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہو، وہ عمل صالح کہلاتا ہے۔ تو اب ہمیں ہر عمل میں یہ دیکھنا ہے، ہر کام کے اندر یہ دیکھنا ہے، یہ پیمانہ ہے، یہ پیمائش ہے، یہ تھرمامیٹر ہے۔ جس طریقے سے بخار ناپنے کا ایک آلہ ہوتا ہے، جس کو ڈاکٹر حضرات لگا کر ناپتے ہیں کہ بخار کتنا % کا ہے، تو یہ ہمارے پاس عمل صالح کا پیمانہ ہے
جو بھی ہم عمل کریں گے تو سب سے پہلے اس کو جانچیں گے، پرکھیں گے کہ اس بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہے یا نہیں۔ اس عمل کو جب ہم کریں گے، آیا اللہ رب العزت کی خوشنودی ہمیں حاصل ہوں گی یا اللہ رب العزت کی ناراضگی ہمیں حاصل ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہر عمل میں، چاہے وہ دنیاوی ہو، چاہے وہ دینی ہو، چاہے وہ کسی اور لین سے ہو، سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ رب العزت کس عمل سے خوش ہوتے ہیں اور کس عمل سے ناراض ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ کوئی بھی عمل ہو، چاہے دنیا کا ہو چاہے دین کا ہو۔ تو اب بعض مشرک اور یہودی اور عیسائی لوگ جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو نیا سال کے شروع ہونے پر طرح طرح کی تقریبات ایجاد کرتے ہیں، رسومات ایجاد کرتے ہیں، اور اپنے شہروں کو، اپنے گھروں کو، اپنے تو آس پاس کو رنگ برنگی لائٹوں سے روشن کرتے ہیں، قمقمی لگاتے ہیں اور پٹاخے پھوڑنے کا اہتمام کیا جاتا ہے اور نئے سال کا استقبال کیا جاتا ہے، خوش آمدید کہتے ہیں، ہیپی نیو ایئر کہہ کر تو ایک دوسرے کو مبارکباد دی جاتی ہے اور ایک دوسرے کو SMS کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کو تو وش کارڈ بھیجا جاتا ہے اور اسے بدھائی دی جاتی ہے کہ آپ کے لیے نیا سال مبارک ہو، ہیپی نیو ایئر کہہ کے، یا ہیپی برتھ ڈے کہہ کر، یا ہیپی ہولی کہہ کر، یا ہیپی دیوالی کہہ کر، یا ہیپی کرسمس کہہ کر، یا ہیپی کوئی اور کہہ کر بہت سارے ڈیز بنائے جاتے ہیں۔ تو ان ڈیز کے بارے میں، ان دنوں کے بارے میں ہمیں شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ کیا بس ہم الٹپ اس کو بناتے جائے؟ کہیں ہم اس رسم کو بنانے کے اندر کہیں اللہ رب العزت کو ناراض نہیں کر رہے؟ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ ہم کسی جگہ پر جاتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جگہ ہمارے لیے محفوظ ہے، کہ اس کی جگہ کے اندر ہمارے لیے خطرہ ہے، سب جانچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر محفوظ ہے تو اس جگہ کو پسند کرتے ہیں، اس کام کو پسند کرتے ہیں، اور اگر اس کام کے اندر گھاٹا ہے، نقصان ہے، تو ہم اس کام کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے۔ یہ ہمارا دنیا کے اعتبار سے حال ہوتا ہے، سوچ ہوتی ہے۔ لیکن کیا ہم نے یہ سوچا کہ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے کہ ہیپی نیو ایئر کہنا کیسا ہے؟ صحابہ نے جب نیا سال شروع ہوا یا فتح مکہ ہوا، مکہ کو جب فتح کیا گیا، یا کسی اور کی ولادت ہوئی یا پیدائش ہوئی یا کسی کا کچھ اور ہوا، تو صحابہ نے اس کا اہتمام کیا؟ کیا تابعین نے اس بات کا التزام کیا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کو کرنے کا حکم دیا؟ ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمیں نہیں معلوم ہے تو کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم پوچھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، بس دیکھا دیکھی، سنا سنی اور تو دیکھا دیکھی ہم رسموں کے اندر بہتے چلے جا رہے ہیں۔ نہ ہمیں ان رسموں کو ایجاد کرنے میں اللہ رب العزت کا حکم مانے ہوتا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مانے ہوتا ہے۔ بس ہمیں کرنا ہے تو کرنا ہے، پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے، اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو سب سے پہلے کوئی بھی کام ہو، ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ تو ابھی ہیپی نیو ایئر کہہ کر ایک دوسرے کو مبارکباد دی جا رہی ہے، شریعت میں اس کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ اگر شریعت کے اندر ہیپی نیو ایئر کہنا درست ہوتا، اگر شریعت کے اندر برتھ ڈے منانا درست ہوتا، اگر شریعت کے اندر ہیپی کرسمس یا ہیپی دیوالی یا ہولی منانا اگر درست ہوتی، تو میرے دوستوں اور بزرگوں، صحابہ کیا اس کو نہیں کرتے؟ یا تابعین اس کا اہتمام نہیں کرتے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم نہیں دیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک، یا اس سے چھوٹی کوئی اور چیز ہوتی ہے
اس کا بھی ہمیں طریقہ، اس کے بھی آداب، اس کے بھی جو ہے تو حکم ہمیں بتا کر چلے گئے کہ کس چیز کو کس طریقے سے اپنایا جائے، کس چیز کو کس طریقے سے عمل کیا جائے۔ کیا وہ یہی بھول گئے تھے کہ نیا سال جب آتا ہے اس کی مبارکباد دینا جائز ہے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج کل ہمارا نوجوان طبقہ 31st نائٹ اتنا ہارڈ لفظ ہے، اس کو بولنا بھی نہیں جم رہا، اور جو مناتے ہیں وہ بڑے دھوم سے مناتے ہیں، بڑے خوشی سے مناتے ہیں۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، اس کے اندر سراسر اسلام کی عدولی ہے، اسلام کے اوپر جو ہے تو داغ اور دھبا لگایا گیا ہے، اسلام کے حکموں کو مٹایا گیا ہے۔ اس کے اندر یہ 31st نائٹ، اس کا آغاز باقاعدہ طور پر 19ویں صدی میں برطانیہ کے اندر ہوا تھا۔ جو کل کی رات جو گئی ہے وہ 31st نائٹ کی رات تھی۔ اس کے اندر بہت عیاشیاں کی گئی، قمقمے لگائے گئے، لائٹوں کو بجھایا گیا، اور اپنی جو ہے تو حیوانی حرکتوں کو پورا کیا گیا۔ شراب کی لالٹین لگائی گئی، شراب کا دور چلایا گیا، اور لڑکیوں کے ساتھ، نوجوان لڑکیوں کے ساتھ ان کی عزتوں کو پامال کیا گیا۔ ہم دیہات میں رہتے ہیں اس لیے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے، لیکن سٹی کا حال، یہ اس سے بڑے اور جو شہر ہیں ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہاں پر جو ہے تو باقاعدہ اس کا بکنگ کیا جاتا ہے کہ ہمارے 2 سیٹ ہیں، ہمارے 2 جو ہے تو ممبر رہیں، اور جب 12 بجتے ہیں رات کے تو سارے لائٹوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور جو ہے تو شراب کا دور چلایا جاتا ہے، ناچ گانا ہوتا ہے، اور لڑکیوں کے ساتھ گندا کام کیا جاتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جن لڑکی کو ہم اتنے نازک نخرے سے پالتے ہیں کہ ہم یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی درندے کی غلط نظر پڑے، کہ اس کے اوپر کسی نوجوان کی غلط نظر پڑے، جس لڑکی کو ہم اتنا سنوار کر، اتنا سنبھال کر جو ہے تو بچپن سے لے کر جوانی کی دہلیز پر کھڑے کرتے ہیں کہ ہمارا دل یہ گوارا کرے گا کہ اس پر کسی درندے کو چھوڑ دیا جائے، اس پر کسی بھیڑیے کو چھوڑ دیا جائے کہ وہ اس کی عزت کو تار تار کرے، اس کو جو ہے تو اپنے وحشانی خیالات کو اس کے اوپر جو ہے تو نکالے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ کیسا طریقہ ہے؟ یہ خیالات تو جانوروں کے اندر بھی نہیں پائے جاتے ہیں، اس سے برے خیالات انسانوں کے اندر پائے جا رہے ہیں۔ یہ کیسا یہ رسم ہے؟ یہ کیسی ایجادات ہیں؟ اسلام کے اندر اس کا سراسر جو ہے تو کچھ بھی حکم نہیں۔ اسلام ان طریقوں کو ناجائز کہتا ہے، حرام کہتا ہے۔ جب اسلام نے کسی نوجوان لڑکی کو دیکھنا حرام کر دیا ہے تو یہ کتنے دور کی بات ہے کہ اس کو ہاتھ لگایا جائے، اس کے جسم سے کھیلا جائے، اس کی عزتوں کو تار تار کیا جائے، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ جہاں سے یہ سب شروع ہوتا ہے، سب سے پہلے نگاہیں اٹھتی ہیں، نگاہوں کے بعد خیالات پیدا ہوتے ہیں، دل اس کام کے کرنے پر ابھارتا ہے، اور یہ ہاتھ پیر اس کام کو اس عمل کو انجام دیتے ہیں۔ تو جس کام کے لیے جو راستہ شروع ہو رہا تھا، شریعت نے اس پر ہی بینڈ لگا دیا، شریعت نے اس کو ہی بند کر دیا، تو یہ دوسرے طریقے کہاں سے شریعت اجازت دے سکتی ہے؟ شریعت نے بالکل بھی اجازت نہیں دی ہے کہ کسی غیر محرم کے ساتھ بات کیا جائے، یا کسی غیر محرم کے ساتھ کسی کمرے کے اندر بند ہوا جائے، بالکل بھی شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایسے حالات سے ہم گزر رہے ہیں کہ ہمارے ایمان پر حملہ ہو رہا ہے۔ ہم جب بچپنے میں تھے، ہمارے بزرگان دین جن کا جب بچپنا تھا، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہیپی برتھ ڈے کب بنایا جاتا تھا، انہوں نے یہ نام سنا بھی نہیں ہوگا۔ 31 کا نام ان کو بولیں گے تو بولیں گے یہ کون سی بلا کا نام ہے، یہ کون سے کھیل کا نام ہے، ہم نے تو کبھی سنا بھی نہیں۔ یہ سب ابھی کی ایجادات، یہ سب ابھی کی رسم اور رواجات ہیں جس کے اندر ہمارا نوجوان طبقہ بہا جا رہا ہے، جس کے اندر ہماری نسلیں چلی جا رہی ہیں۔ جو باپ اپنے بیٹے کو
اس کی ہر خواہشات کو پورا کر کے اس کو پروان چڑھاتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے، اس کو کھلا پلا کر جو ہے تو ہر طریقے سے تیار کرتا ہے، کیا وہ یہ باپ گوارا کرے گا کہ اس کا ایک نوجوان بیٹا اسلام کو چھوڑ کر کسی اور غیر طریقے کو اپنانے لگ جائے؟ جبکہ اس نے اس کو اسلامی ماحول کے اندر جو ہے تو پنپایا ہے، اسلامی ماحول کے اندر اس کو اگایا ہے، بڑھایا ہے، اور اگر وہ لڑکا اسلامی ماحول کو چھوڑ کر کسی غیر طریقے کو اپنانے کی کوشش کرے گا تو میرے دوستوں اور بزرگوں کتنا برا لگے۔ آج کل ہمارے نوجوان تنہائی کے اندر گھروں سے باہر ہو کر یہ ساری حرکتیں انجام دے رہے ہیں اور ہمارے کانوں تک یہ خبر نہیں پہنچ رہی۔ ہم خبر لینے کی کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں کہ اتنی دیر ہو گئی ہے، رات کے 11-12 بج چکے ہیں، 1 بج رہے ہیں، آپ اتنی رات تک کہاں تھے؟ کوئی پوچھنے کی ہمت ہی نہیں کرتا، چاہے باپ ہو یا ماں ہو یا کوئی اور گھر کا رشتہ دار ہو یا بڑا ہو، ہم پوچھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے کہ آپ جو چاہے کریں۔ اگر ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے، وہ بے دینی اختیار کریں گے، غیروں کے رسم و رواج کو اختیار کریں گے، تو آپ یہ مت سمجھیے کہ ہم نمازیں پڑھ کر قرآن مجید کی تلاوت کر کے جنت کے اندر چلے جائیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آج یہی نوجوان جب آپ جنت میں چلے جائیں گے، جنت کے لیے آپ کو سرٹیفکیٹ دے دیا جائے گا، تو یہ دوڑتا ہوا آپ کا بیٹا آئے گا، او ابو کہاں جا رہے ہو جنت میں؟ ہماری طرف تو دیکھو، آپ نے نمازیں پڑھ لی، آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کر لی، آپ نے دین کے حلقوں میں بیٹھ لیا، آپ نے مشورے کے اندر بیٹھ لیا، آپ نے ہر کام کر لیا، اور ہمیں تک ایک بات کا حکم نہیں دیا۔ ہمیں کبھی نہیں کہا کہ بیٹا نماز پڑھا، ہمیں کبھی نہیں کہا کہ آپ اتنی رات کے اندر کہاں تھے، ہماری کبھی خبرگیری کرنے کا اہتمام نہیں کیا۔ آج ہو رہا ہے، اور کسی دور جانے کی بات نہیں ہے، ہمارے ہی نوجوانوں کے اندر، ہمارے ہی ایمان والے گھروں کے اندر یہ سب رسمیں اور ایجادات کی جا رہی ہیں۔ باقاعدہ انتظار کیا جا رہا تھا کہ کب 31 نائٹ آئے اور ہم اپنی عیاشیہ اور اپنی فحاشیہ کو دور کریں۔ یہ سب غیروں کے رسم و رواج ہے جو اسلام والے اپناتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے دوستو، ہمیں بہت ایسا دور چل رہا ہے کہ ہمیں ایک ایک قدم سوچ سمجھ کر رکھنے کی ضرورت ہے۔ دین کے بارے میں بے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دین کے بارے میں ہمیں ہر وقت فکر مند رہنے کی ضرورت ہے۔ ہماری ایک سوچ ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ایمان ہے، ہمارے پاس جو ایمان کی دولت ہمیں ماں باپ سے جو ہے تو فراست طور پر ملی ہے، وراثتی طور پر ملی ہے، ہم بچپن ہی سے مسلمان پیدا ہوئے ہیں، جو ایمان کی دولت ہے ہمارے پاس مرتے دم تک رہے گی، یہ جو ہے تو ہمارا خیال بالکل غلط ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں اور یہی بات سوچتے رہتے ہیں کہ ہمارا ایمان مرتے دم تک ہمارا ساتھ دے گا۔ کیسے ساتھ دے گا؟ جب ہم نمازیں نہیں پڑھیں گے، اللہ رب العزت کے احکامات کو روگردانی کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چھرا چلائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑیں گے، تو ہمارا ایمان کہ ہمارے پاس رہے گا؟ اگر ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے پاس لاکھوں کروڑوں کی دولت ہے لیکن ہم اس کی حفاظت نہیں کریں گے اور اس کو ایسے ہی رکھ دیں گے، تو پھر غیروں کی نظر اس پر پڑے گی، بھیڑیوں کی نظر اس پر پڑے گی، ہمارے دشمنوں کی نظر اس پر پڑے گی، اور وہ آپ کے جو ہے تو جائیداد کو ہڑپنے کی کوشش کریں گے، اور وہ یہ موقع دیکھیں گے کہ کب اس کی نظر اس پر سے ہٹتی ہے اور کب ہم اس کی جائیداد کو اچک لیتے ہیں۔ یہ تو مال کی بات ہے، جائیداد کی بات ہے۔ ایمان اتنی بڑی دولت ہے، ایمان کی دولت کا مقابلہ مال نہیں کر سکتا، ایمان کی دولت کا مقابلہ جو ہے تو جوانی نہیں کر سکتی۔ ہم کیسے بے فکر ہو کے بیٹھ گئے کہ ہم ایمان والے بچ جائیں؟ ہم نے یہ کیسا سوچ لیا ہے کہ ہم مرتے دم تک اور مرنے کے بعد فوراً جنت میں چلے جائیں؟ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم دن بھر میں کتنے اللہ رب العزت کے حکم کو چھوڑ رہے ہیں، کتنے اللہ رب العزت کے طریقوں کو چھوڑ رہے ہیں، کتنے اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔
کیا کبھی ایسا ہوا کہ ہم نے دن بھر میں 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھی، اس کے بدلے میں اللہ رب العزت نے ہمیں ہمارا پانی روک لیا، اللہ رب العزت نے اپنا کھانا روک لیا، اللہ رب العزت نے اتنی بڑی دولت جو دی ہے، ہاتھ پیر جو ہے تو جسم دیا ہے، اس کو چلنے سے روک لیا؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں ہوا ہے۔ کیوں نہیں ہوا ہے میرے دوستوں اور بزرگوں؟ یہ سزا بہت بڑی ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو پکڑ کر لیتا، اگر اللہ چاہتا تو دنیا میں ہی اس کی سزا دے دیتا، لیکن اللہ کہتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ہم اس کو دنیا میں مہلت دیتے ہیں اور اس کے لیے دنیا ہی میں سب کچھ دے دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے آخرت میں کوئی بدلہ نہیں ہوتا ہے۔ پھر اس کو جو ہے تو اللہ رب العزت اس کا برا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اگر ہم نے اپنی نعمت کی صحیح استعمال نہیں کیا، اللہ رب العزت کے حکم کو توڑ کر اپنی زندگی کو گزارا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر اپنی زندگی کو گزارا، تو میرے دوستوں اور بزرگوں 1 سال کیا کئی سال گزر جائیں گے اور یہ دنیا سے ہم فنا ہو کر چلے جائیں گے، لیکن ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم اس دنیا کے اندر مٹی ہڈی بن کر رہ جائیں گے، بلکہ قرآن مجید کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ انسان جو ہے تو قبر کے اندر مٹی ہو جائے گا، گل سر کر جو ہے تو ہڈی بن جائے گا، اور گل سر کر مٹی بن جائے گا، تو اللہ رب العزت ایک حکم دے گے، وہ مٹی اپنی جگہ سے اٹھ کر فوراً انسان کی شکل میں بن جائے گی، اور وہی انسان جس کو لاکھوں کروڑوں سال پہلے اس قبر کے اندر دفنایا گیا تھا، آج اس کو کھول کر دیکھا جاتا ہے تو وہ مٹی کی شکل میں ہوتا ہے، اسی مٹی کو اللہ رب العزت حکم دے گے، وہی مٹی انسان کی شکل کے اندر ایک ایک قبر سے کئی ہزار انسان جو ہے تو انسانیت کی شکل میں اٹھیں گے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم قبر کے اندر جا کر مٹی بن جائیں گے اور ہمارا جو ہونا تھا وہی ہو جائے، بلکہ قبر کے بعد اور ایک نئی زندگی، جب ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ہماری اس دنیا سے آنکھیں بند ہو جاتی ہے، سمجھ لو کہ ہماری قیامت واقع ہو گئی ہے اور ہم پر قیامت طاری ہو گئی ہے اور ہمارا دوسرا عالم، دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا۔ پھر ہمیں نہ نیکی کرنے کی مہلت ہے، ہمیں نہ کسی صدقہ کرنے کی مہلت ہے، ہمیں پھر نہ نماز پڑھنے کا موقع ملے گا، ہمیں نہ قرآن مجید کی تلاوت کا موقع ملے گا، ہمیں نہ ذکر و اذکار کا موقع ملے گا، ہمیں نہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا موقع ملے گا۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ نیا سال شروع ہو رہا ہے، عیسائیت کا نیا سال جو شروع ہو رہا ہے، کم از کم ہم اسی سال سے ارادہ کر لے، پختہ عزم اور ارادہ کر لے، اور یہ عزم لے کر ہم اس مجلس سے اٹھے کہ ہم ابھی سے لے کر جب تک ہم زندہ ہیں اس وقت تک کوئی نماز چھوڑنے کا اہتمام نہیں کریں، کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے، کبھی بھی ہماری تلاوت نہیں چھوٹیں گی، کبھی بھی ہمارے ذکر و اذکار نہیں چھوٹیں گے، کبھی بھی ہمارا مشورہ نہیں چھوٹے گا، کبھی بھی جو ہے تو ہم دین کا کام نہیں چھوڑیں گے، چاہے ہماری گردنوں پر چھری چل جائے، چاہے ہمارا جو ہے تو چاہے ہمارا مال ڈھال سب لوٹ کیا جائے، لیکن ہم دین کی محنت کو نہیں چھوڑیں گے۔ آج جو حالات برپا ہو رہے ہیں یہ سب کے سب دین کی محنت کو چھوڑنے کی وجہ سے برپا ہو رہے ہیں۔ ہم کس منہ سے یہ نئے سال منانے جا رہے ہیں، کس منہ سے نئے سال کی خوشی منانا جا رہے ہیں، جبکہ پچھلا سال جو گیا ہے ہزاروں اور لاکھوں غم دے کر گیا ہے۔ پچھلے سال جو گیا ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، کتنے علماء کرام ہیں جنہوں نے پچھلے سال کے اندر میرے دوستوں اس دنیا سے داد مفارقت اختیار کر گئے ہیں، جہاں مدارس بند ہوئے ہیں۔ ایسے ماحول میں ہم کس بات کی خوشی مناتے ہیں، جہاں جو ہے تو اللہ رب العزت کو یاد کرنے کے جو مراکز تھے وہ بند پڑے تھے، ہم کس ماحول کے اندر جو ہے تو نیا سال منانے کی خوشی منا رہے ہیں۔ یہ وبا ہمارے اوپر پھیل رہی ہے اور ہم یہ کہ خوشی منا رہے ہیں کہ نیا سال آ گیا ہے، کورونا کا زمانہ چل رہا ہے اور ہم خوشی منا رہے ہیں کہ یہ جو زمانہ آ گیا ہے یہ نیا سال۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم ارادہ کر لیں، پختہ عزم کر لیں کہ ہم اس سال سے لے کر جب تک بھی ہماری زندگی ہوگی ہم اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے اعمال کریں گے اور اعمال صالحہ کرنے والے اعمال کریں گے۔ میں نے ابھی قرآن مجید کی تلاوت کی تھی
वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। 2, 3, 4, 5 साल के बच्चे को अगर पूछकर खड़ा कर दिया जाए तो वो ये सूरत फौरन पढ़ देगा, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। इसी आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि सारे के सारे इंसान घाटे के अंदर है, खसारे में है, सिवाय वो लोग जो ईमान लाए। मेरे दोस्तों, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ईमान की दौलत मौजूद है। इस पर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जितना शुक्र अदा करें कम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ईमान की दौलत से नवाजा। लेकिन हमें बेफिक्रा होकर बैठने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास ईमान का सर्टिफिकेट मौजूद है, बस ये ईमान का सर्टिफिकेट हम इस दुनिया से लेकर चले जाएंगे और ये ईमान हम बता देंगे, हमारी नजात हो जाएंगी। ऐसा नहीं है, बल्कि हमें और एक दूसरी बात भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, कि हमें ईमान के साथ जो एक काम करना है वो अमाल सालिहा का करना है, नेक अमाल का करना है, अपने ज़ाहिर को पाक करना है, अपने बातिन को गंदगी सोच और गंदी सोच से पाक करना है। इंसान ज़ाहिर में कुछ होता है, इंसान ज़ाहिर में सूफी बना पड़ फिरता है, लेकिन उसकी बातिन के अंदर हज़ारों गंदगियाँ मौजूद होती हैं। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हमें ज़रूरत है कि अपने ज़ाहिर के साथ अपने बातिन की भी फिक्र करने की कोशिश करें, संवारने की कोशिश करें, तभी जाकर हम जो है तो इस साल के अंदर कदम रखेंगे। अगर हमने ये अज़्म और इरादा नहीं किया तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, एक शेर है, हो रही है उम्र मिस्ले बर्फ कम, चुपके चुपके रफ्ता रफ्ता दम बदम।